الحمد للمتوحد بجلاله المتفرد وصلاته دوما على خير الأنام محمد والآل والأصحاب هم مأواي عند شدائدي الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين قال عز وجل في شانه طه وياسين وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وشهداء محبته أجمعين لا سيما سيدنا وسندنا وغوثنا ومغيثنا الغوث الأعظم الشيخ عبد القادر الجيلاني البغدادي محي الدين ومعيننا ومأوانا وقطبنا وملجانا الشيخ معين الدين أحمد حسن سنجري ثم أجميري معين الملة والدين وآية من آيات رب العالمين معجزة من معجزات سيد المرسلين سيدنا وسندنا الشيخ الإمام أحمد رضا خان مجدد الملة والدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المعين الكريم غوث اعظم بمن بے سرو ساما مددے غوث اعظم بمن بے سرو ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایمان مددے قادری یمنع ریا غوث اعظم زنم قادری یمنع ریا غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاکی کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا آئیے ہمارا مل کر کے سب سے پہلے کمال عشق و محبت کے ساتھ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم ہم غریبوں کے غمگسار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور خاتم رسالت مآب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ عالی وقار میں ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا دیا پیش کرو اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. حضرات، آج مجھ ناچیز کو حکم ہوا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب و کرامات کے تعلق سے کچھ باتیں کروں.
یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. عادت کے مطابق تبرکن اللہ والوں کے حوالے سے دو شعر ملاحظہ فرما لے. خدا والے دلوں کی بستیاں آباد کرتے ہیں، خدا والے دلوں کی بستیاں آباد کرتے ہیں، خدا والے دلوں کی، خدا والے دلوں کی بستیاں آباد کرتے ہیں، اسیر کفر کو ہر قید سے آزاد کرتے ہیں، اسیر کفر کو ہر قید سے آزاد کرتے ہیں، اسیر کفر کو ہر قید سے. چلاتا ہے بیت اللہ خود ان کی زیارت کو، چلاتا ہے بیت اللہ خود ان کی زیارت کو، چلا آتا ہے بیت اللہ خود ان کی زیارت کو، چلا آتا ہے بیت اللہ خود ان کی زیارت کو، صمیم قلب سے جو مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں، صمیم قلب سے جو مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں، صمیم قلب سے جو مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں. درود پاک پڑھی. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی الملہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. آغاز سخن مجدد دین و ملت عظیم البرکت سراپا خیر و برکت سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شعر سے کروں. وہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور سارے اقطابے جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطابے جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، اور فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں ججد تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا. حضرات محفلیں روز سجتی ہیں، جلسے روزانہ منعقد ہوتے ہیں، قسم قسم کی آرائش و زیبائش کی جاتی ہے، طرح طرح کی سجاوٹیں عمل میں آتی ہیں، کافی روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، لیکن ہر جلسے ہر کانفرنس کا عنوان الگ الگ ہوتا ہے. کہیں پر کسی کی قیادت کا جلسہ ہوتا ہے، کہیں پر کسی کی سیادت کا جلسہ ہوتا ہے، کہیں پر کسی کی صدارت کا جلسہ ہوتا ہے، کہیں پر کسی کی حکومت کا جلسہ ہوتا ہے. لیکن آج ہم سنی مسلمان یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اور ہم نے جلسہ سجایا ہے تو کسی کی قیادت کا نہیں، کسی کی صدارت کا نہیں، کسی کی سیادت کا نہیں، کسی کی حکومت کا نہیں، کسی کی دولت و ثروت کا نہیں، بلکہ آج ہم غلامان مصطفیٰ نے، ہم عاشقان غوث اعظم نے صرف اور صرف سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت و کرامت کو سماعت کرنے کے لیے، ولایت و کرامت کے لیے اس جلسے کا انعقاد کیا ہے. تو اس جلسے کا انعقاد کسی کی سیادت کی بنیاد پر نہیں ہے، کسی کی قیادت کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ جلسہ صرف اور صرف سرکار غوث اعظم کی کرامت و فضائل و مناقب کو بیان کرنے کے لیے قائم کیا گیا. حضرات، میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ کو عنوان سخن بنایا. ارشاد فرماتا ہے اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. آج انسان کوئی غلط کام کرے،
اور کوئی عالم دین اسے ٹوک دی کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ تو بولتا اللہ سے تو ڈرتے ہیں۔ کیا صرف آپ اللہ سے ڈرتے ہیں؟ فقط آپ ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں؟ ہم بھی تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد اسے دیکھا جاتا ہے کہ وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ شراب کے اڈوں پر بھی جاتا ہے، وہ کس بیانی سے کام لیتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، بات بات پر مسلمان بھائی کو گالیاں دیتا ہے، پڑوسیوں کو ستاتا بھی ہے، اپنے سے کم حیثیت والے پر ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑتا ہے، اساتذہ کا احترام نہیں کرتا، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا۔ پھر بھی اگر کہا جائے تب بھی یہی بولتا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہی ہے کہ مسجد میں اذان ہو جائے آپ مسجد کے قریب نہ جاؤ؟ نہیں۔ کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہی ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا آپ روزہ نہ رکھیں؟ نہیں۔ کیا اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ صاحب استطاعت ہو، دولت کا انبار ہے آپ کے پاس، لیکن خانہ کعبہ کا طواف نہ کرو؟ نہیں۔ کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا پڑوسی بھوکا پیاسا پریشان ہے، اس کے بچے بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اس کے بچوں کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اور آپ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہو؟ کیا یہی اللہ سے ڈرنا ہے؟ نہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے میں بتاتا ہوں۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے نماز کے لیے مسجد میں پہنچ جاؤ، رمضان کا مہینہ آ جائے روزہ رکھو، پروردگار عالم نے استطاعت دی ہے تو خانہ کعبہ کا طواف کرو، پروردگار عالم نے کرم فرمایا ہے غریبوں کی مدد کرو، یتیموں کا سہارا بنو، مساجد و مدارس کا خیال کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو صاحب ثروت اگر ہو۔ حضرات شراب کے اڈوں کو آباد نہ کرو، یہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ مسجدوں کو آباد کرو، یہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ غریبوں کی مدد کرو، یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ ویڈیو کلپ فلم مت دیکھو اپنی موبائل میں، یہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اپنے کان سے گانا مت سنو، یہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اپنی آنکھ سے کسی غیر محرم کے چہرے کو مت دیکھو، یہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اپنی زبان سے کسی کو گالی مت دو، یہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اپنے ہاتھ کو غیر شرعی کام کی طرف مت اٹھاؤ، یہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اپنے قدم کو غلط راستے پر غلط جگہ جانے کے لیے اپنے قدم کا استعمال نہ کرو، یہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ حضرات اتقوا اللہ میں پورا اسلام سمٹ کر کے آ جاتا ہے۔ اگر آدمی اتقوا اللہ پر عمل کر لے، اگر آدمی اتقوا اللہ پر عمل کر لے تو اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ یاد الہی میں گزرے گا، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ پروردگار عالم کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزرے گا۔ تو ایمان اور تقوی، اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اب ایمان اور تقوی یہ دو چیزیں جب انسان کے پاس جمع ہو گئی، آپ مومن تو پہلے ہی سے تھے، لیکن جب آپ نے عمل صالح کیا، قرآن اور حدیث کے فرمان پر عمل کیا آپ نے، تو آپ صاحب تقوی بھی ہو گئے۔ تو ایمان اور تقوی جب آپ کے پاس ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں اور آپ بھی سمجھتے ہوں کہ اب کسی تیسری چیز کی ضرورت نہیں ہوگی جنت میں جانے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت ملتی ہے ایمان اور تقوی کی بنیاد پر، جنت کی نعمتیں ملتی ہیں ایمان اور تقوی کی بنیاد پر، جنت کی بہاریں ملتی ہیں ایمان اور تقوی کی بنیاد پر، جنت کی تمام تر آشائش و آرام ایمان اور تقوی کی بنیاد پر، نجات ہوگی ایمان اور تقوی کی بنیاد پر، مغفرت ہوگی ایمان اور تقوی کی بنیاد پر، سوال قبر میں آسانیاں ہوں گی ایمان اور تقوی کی بنیاد پر، میدان حشر کی ساری منزلیں آسان ہوگی ایمان اور تقوی کی بنیاد پر، تمام پروردگار عالم کی رحمتیں نازل ہوگی ایمان اور تقوی کی بنیاد پر۔ حضرات جب جنت ملے گی ایمان اور تقوی کی بنیاد پر، جب مغفرت ملے گی ایمان اور تقوی کی بنیاد پر، جب جنت کی نعمتیں ملے گی ایمان اور تقوی کی بنیاد پر، جب جنت کی بہاریں ملے گی ایمان اور تقوی کی بنیاد پر، جب جنت کے خوبصورت محلات ملیں گے ایمان اور تقوی کی بنیاد پر، تو اب تیسری چیز کا مطالبہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطالبہ یہ تیسرا مطالبہ ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. حضرات بارگاہ اجدی میں عرض کیا مولا، عالم تصور میں جب سوال کیا رب کی بارگاہ میں، مولا تو بتا ایمان اور تقوی کی بنیاد پر جب نجات ہو رہی ہے، ایمان اور تقوی کی بنیاد پر جب مغفرت ہو رہی ہے، ایمان اور تقوی کی بنیاد پر جب بندے کو جنت مل رہی ہے، ایمان اور تقوی کی بنیاد پر جب بندہ جو ہے میدان قبر حشر کی منزلیں آسان کر رہا ہے، مولا تو پھر یہ تیسری چیز کی ضرورت کیوں ہو رہی ہے؟ تیسری چیز کا حکم تو کیوں دے رہا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مولا اس کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا ہم سچوں کے ساتھ اگر نہ ہو تو ہمارا کوئی نقصان ہے؟ حضرات اب یہی رک کر کے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، رب کائنات کی بارگاہ میں جواب ملنے سے پہلے آئیے میں آپ کو بتاؤں، ایمان اور تقوی دو بڑی عظیم دولت ہے، بہت عظیم چیز ہے. آپ بتائیے، آپ کے پاس کوئی دولت ہو، آپ کے پاس کوئی مال ہو، آپ کے پاس قیمتی چیز ہو، آپ اس کی حفاظت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ کہو گے مولانا کیسی بات کرتے ہو؟ اگر ہمارے پاس روپے کامبار ہو، ہمارے پاس دولت ہو، ہمارے پاس سونا ہو، ہمارے پاس چاندی ہو، ہیرے جواہرات ہوں، تو ہم اس کی حفاظت کے لیے تجوری بنواتے ہیں، تجوریوں میں رکھ کر کے لاک لگا دیتے ہیں. وہ تجوری کئی تہہ خانوں کے اندر ہوتی ہے، وہاں تک عام آدمی نہ پہنچ پائے، چور نہ پہنچ پائے، ڈاکو نہ پہنچ پائے، ورنہ دنیا کی دولت کو چرا لے جائے گا، دنیا کی دولت کو اٹھا لے جائے گا، پھر ہم خالی ہاتھ ہو جائیں گے. حضرات یہ تو دنیا کی دولت کے لیے آپ انتظامات کرتے ہیں، دنیا کی ثروت کو جو بچانے کے لیے، دنیا کے مال و اسباب کو بچانے کے لیے آپ دنیا کی حفاظتی انتظامات میں لگے رہتے ہیں، طرح طرح کی حفاظتیں کرتے ہیں، طرح طرح کے انتظامات کرتے ہیں تاکہ اس کو کوئی ڈاکو یا چور چوری نہ کر لے جائے، اس پر ڈاکہ زنی کے ذریعے اس مال کو لے کر کے چلا نہ جائے، آپ خالی رہ جائیں، بے سر و سامان ہو جائیں. حضرات یہ تو دنیا کی دولت کے لیے آپ لاکھوں جتن کرتے ہیں، لیکن آپ کے پاس ایمان اور تقوی کی دولت بڑی عظیم دولت ہے. آپ کہو گے مولانا کیسے عظیم دولت ہے؟ اس کے ذریعے کیا خریدا جا سکتا ہے؟ ارے دنیا کی دولت ہو تو ہم ایسی کار لے لیں، دنیا کی دولت ہو تو ہم شاندار بلڈنگ بنا لیں، دنیا کی دولت ہو تو ہم شاندار کپڑے پہن لیں، دنیا کی دولت ہو تو ہم اپنے بال بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوا دیں. لیکن یہ ایمان اور تقوی کی دولت کیسی دولت ہے؟ ہم اس کے ذریعے کیا خرید سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا سنو، ایمان اور تقوی اتنی عظیم دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے جس کے ذریعے دنیا کو تو نہیں خریدا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے جو ہے ایسی کار ایسی گاڑیاں تو نہیں خریدی جا سکتی ہیں، لیکن مرنے کے بعد جو ہے پروردگار عالم کے فضل و کرم سے اس ایمان اور تقوی کے ذریعے، اس عظیم دولت کے ذریعے جنتی محل کو خریدا جا سکتا ہے، جنت کی نعمتوں کو خریدا جا سکتا ہے، جو دنیا کے اندر کوئی مثال جس کی نہیں ہے. ایسی عظیم دولت جب آپ بچا کر کے لے جاؤ گے تو اس عظیم دولت کے ذریعے رب کائنات کی رضا حاصل ہوگی اور جنت کے محلات کو آپ خرید لے جاؤ گے آسانی کے ساتھ. حضرات تو یہ کتنی عظیم دولت ہے ایمان اور تقوی. یہ عظیم دولت مرتے مرتے بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی. آپ مر رہے ہوں، آپ کا گھر ساتھ چھوڑ دیا، آپ کے بچوں نے آپ کے ساتھ چھوڑ دیا، آپ کی دولت نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، آپ کی ثروت نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، آپ کے ہیرے جواہرات نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، سونے چاندی نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا. آپ کی انگلیوں میں اگر کہیں چاندی کی ایک انگوٹھی ہوگی، آپ کے گلے میں اگر ناجائز طریقے سے سونے کا چین پڑا ہوگا، گھر والے اسے بھی نکال لیں گے، آپ خالی ہاتھ جاؤ گے دنیا سے. حضرات یہ دنیا کی دولت ہے، آپ خالی ہاتھ جا رہے ہو، لیکن یاد رکھو ایمان اور تقوی کی دولت اتنی عظیم دولت ہے، یہ دنیا کی دولتیں چھوڑ دیں گی ساتھ، لیکن ایمان اور تقوی کی دولت قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہوگی اور یہ دولت حشر میں بھی آپ کے ساتھ ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ قبر کی تاریکی ایمان کی دولت کی بنیاد پر ختم ہوگی اور حشر کی تمام پریشانیاں تقوی و طہارت کی دولت کی بنیاد پر ختم ہوں گی. اس لیے ایمان اور تقوی دونوں ضروری ہے. آدمی جب مومن ہوگا، متقی ہوگا، قبر کی منزل بھی آسان ہوگی، حشر کی منزل بھی آسان ہوگی. تو آپ نے سمجھ لیا ایمان اور تقوی بڑی عظیم دولت ہے اور اس عظیم دولت کو بچانے کے لیے انتظام کرنا پڑے گا، اس عظیم دولت کی حفاظت کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. اس لیے کہ شیطان لگا ہوا ہے، شیطان ایمان اور تقوی کو چھینتا ہے،
شیطان ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے، تقوی پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ایمان کو کیسے چھینتا ہے شیطان، تقوی پر کیسے ڈاکہ ڈالتا ہے۔ میرا موضوع نہیں، ورنہ اس کو بھی میں بیان کرتا، میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں ایمان اور تقوی کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام ہونا چاہیے۔ اس لیے ایمان اور تقوی بڑی عظیم دولت ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ آپ سمجھ رہے ہوگے پروردگار عالم نے ایمان اور تقوی کی بنیاد پر جنت کو ہمارے نام لکھ دیا ہے، لیکن ایمان اور تقوی محفوظ ہوگا جبھی تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ ایمان اور تقوی اتنی عظیم دولت ہے، اتنی عظیم دولت ہے کہ شیطان اس سے چھیننے پر لگا ہوتا ہے۔ شیطان ایمان اور تقوی کو برباد کرنا چاہتا ہے، لیکن ایک طریقہ ہے ایمان اور تقوی کی حفاظت کا۔ رب کائنات نے ایک نسخہ عطا فرما دیا ہے۔ پروردگار عالم نے تمام عالم اسلام، ساری دنیا کے مسلمانوں کو رب کائنات نے سبق دے دیا ہے، یہ درس دے دیا ہے۔ ایمان اور تقوی جو اتنی عظیم دولت ہے، اے مسلمانوں، اگر اس کی حفاظت چاہتے ہو اور اسے بچا کر کے اس دولت کو قبر اور حشر میں لے کر جانا چاہتے ہو تو کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ، پروردگار عالم تمہاری ایمان اور تقوی کی حفاظت فرما دے گا۔ حضرات، تو ایمان اور تقوی کی حفاظت کے لیے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ تیسری چیز کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ ایک مثال لے کے بتاؤں کہ ایمان اور تقوی کی حفاظت کیسے ہوتی ہے۔ آئیے پوچھتے ہیں اپنے وقت کے ایک عظیم مفسر حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ اتنے عظیم مفسر، اتنے بڑے مفسر امام فخر الدین رازی، اتنے عظیم مفسر جن کی ایک معتبر مستند تفسیر کبیر اتنی موٹی موٹی جلدوں میں موجود ہے۔ اتنے عظیم مفسر کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے حوالے سے تفسیر کروں اور مسائل کا استخراج کروں تو 10,000 مسائل صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے نکال دوں۔ اتنے عظیم مفسر۔ ان کے جب نزا کا وقت قریب آیا، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزا کا وقت قریب آیا، عالم نظام میں شیطان آ گیا، ابلیس آ گیا۔ کہا فخر الدین رازی، تم خدا کو ایک مانتے ہو، خدا کی وحدانیت پر دلیل کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خدا کے ایک ہونے پر دلیل دیتے چلے جا رہے ہیں، دلیلوں پر دلیل، دلیلوں پر دلیل، دلیلوں پر دلیل، کئی دلیلیں دے دی۔ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ تقریباً 360 دلیلیں امام فخر الدین رازی نے ابلیس کے سامنے خدا کی وحدانیت پر دے ڈالی، مگر ابلیس سے سب کاٹتا ہوا چلا جا رہا ہے، ساری دلیلوں کو کاٹتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ امام فخر الدین رازی کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور دراز مقام پر وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنی مرید کی حالت نزا کو ملاحظہ فرما لیا۔ امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیر و مرشد نے جب آپ کی حالت کو ملاحظہ فرمایا ہے، وہیں سے پیر و مرشد کا کرم ہوتا ہے، اللہ والے کا کرم ہوتا ہے، حکم فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اے فخر الدین رازی، عالم نزا کا معاملہ ہے، نزا کی حالت ہے، شیطان تمہارے ایمان کو چھیننے پر لگا ہوا ہے۔ فخر الدین رازی، تم دلیل مت دو، تم کہہ دو میں بغیر کسی دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ جب امام فخر الدین رازی نے اپنے پیر و مرشد کا سہارا پایا ہے، پیر و مرشد کا فرمان سنا ہے، فخر الدین رازی فرماتے ہیں، اے شیطان ابلیس لعین، تو ہٹ جا میرے سامنے سے، میں بغیر کسی دلیل کے اپنے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ حضرات، اللہ والوں کا ساتھ، سچے لوگوں کا ساتھ ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ آج بھی سوچنے کی بات ہے کہ جب اتنا عظیم مفسر عالم نظام میں شیطان کے ذریعے پریشان ہو سکتا ہے تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہم اور آپ تو بہت گنہگار ہیں، ہمارے پاس تقوی نہیں، طہارت نہیں، کوئی اعلیٰ قسم کی عبادت نہیں، پھر ہم اور آپ اگر سچوں کا دامن نہ پکڑیں تو ہم سے بڑا بیوقوف اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ اب بات آ گئی دلیل کی، تو میرے ذہن میں ایک بات اور آ گئی، اسے بھی سماعت کر لیجیے۔ آج جگہ جگہ اونچا کرتا پہننے والے، لمبا کرتا پہننے والے، لمبی قمیص پہننے والے، اونچا پائجامہ پہننے والے جگہ جگہ سوال کرتے ہیں قیام تعظیمی کی دلیل کیا ہے؟ نبی پر درود و سلام پڑھتے اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کو پکارتے اس کی دلیل کیا ہے؟ غوث اعظم کی نیاز بناتے اس کی دلیل کیا ہے؟ خواجہ کی چھٹی بناتے اس کی دلیل کیا ہے؟ اب ایسے کرنی کی نیاز دلاتے اس کی دلیل کیا ہے؟
امام جعفر صادق کی نیاز کرتے ہو، اس کی دلیل کیا ہے؟ امام شہید اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سبیل پلاتے ہو، اس کی دلیل کیا ہے؟ اچھا، وہ دلیل مانگنے میں بھی بڑا احتیاط سے کام لیتے، بڑے احتیاط سے کام لیتے۔ احتیاط کا عالم تو یہ ہے کہ بد مذہب جب دلیل طلب کرے گا تو کسی سنی عالم یا سنی مفتی سے دلیل نہیں مانگے گا، دلیل اس سنی سے مانگے گا جو بیچارہ پان کے کھوکھے پر بیٹھ کر کے پان بیچ رہا ہے۔ فاتحہ کی دلیل اس سے مانگے گا جو بیچارہ تانگے چلا رہا ہے۔ فاتحہ کی دلیل یہ بد مذہب اس سنی سے طلب کرے گا جو آٹو رکشہ چلا کر کے اپنے بچوں کی زندگی گزار رہا ہے۔ اسے پتا ہے اگر میں کسی سنی عالم سے دلیل مانگوں گا تو منوانے کے بجائے مجھے خود ماننا پڑے گا، اس لیے سنی عالم یا مفتی سے دلیل نہیں مانگتا۔ میں اسے سنی عوام سے بتانا چاہتا ہوں جو عقائد و معمولات و نظریات ہمارے علماء اہل سنت کی تائید کے مطابق ہیں، تم کہہ دو کہ فاتحہ کی دلیل، عرس خواجہ کی دلیل، نیاز غوث اعظم کی دلیل مجھ سے مت مانگو۔ اگر تمہیں دلیل چاہیے تو بریلی شریف مرکز پر چلو، حضور تاج الشریعہ کے بنائے ہوئے ادارے جامعۃ الرضا میں مفتیان نظام کے پاس چلو، بڑے بڑے مفتیان نظام کے پاس چلو، تمہیں دلیل ملے گی۔ تم تو صرف اتنا کہہ دو مجھ سے فاتحہ کی دلیل مت مانگو، مجھ سے نیاز کی دلیل مت مانگو، مجھ سے غوث اعظم کی جو ہے نیاز کی دلیل مت مانگو، حسین اعظم کی سبیل کی دلیل مت مانگو۔ میں بلا کسی دلیل کے ان تمام معمولات اہل سنت کو مانتا ہوں، کتنا بھی بڑا ابلیس ہوگا تمہارے سامنے سے ہٹ جائے گا۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کیجیے، اسی لیے تو رب نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو ایمان کی حفاظت ہو جائے گی، جب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو ایمان کی حفاظت ہو جائے گی، ایمان محفوظ ہوگا۔ حضرات اب ایک فائدہ اور سماعت کر لیجئے سچوں کے ساتھ ہونے کا۔ مولا تو نے سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم کیوں دیا ہے؟ آخر میں ایک فائدہ تو یہ ہو گیا ایمان اور تقوی کی حفاظت ہو جائے گی اگر ہم سچوں کا دامن پکڑتے ہیں۔ اور فائدہ تو سنیے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے کہ نماز میں ہم یہی دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مولا ہمیں سیدھا راستہ چلا، مولا ہمیں سیدھا راستہ چلا، وہ راستہ جس پر تیرا انعام ہے۔ اب انعام کس پر ہے؟ رب کائنات کا۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن بیان فرماتا ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعام نبی جین پر ہے، اللہ کا انعام صدیقین پر ہے، اللہ کا انعام شہداء پر ہے، اللہ کا انعام صالحین پر ہے۔ یہ تو جماعت در جماعت کا نام ہوا، لیکن اگر فردن فردن اس کا نام لیا جائے، فردن فردن تفصیل کے ساتھ بتایا جائے تو اللہ کا انعام حضرت آدم پر ہے، اللہ کا انعام حضرت شیس پر ہے، اللہ کا انعام حضرت نوح پر ہے، اللہ کا انعام حضرت زکریا پر ہے، اللہ کا انعام حضرت ہود پر ہے، اللہ کا انعام حضرت موسیٰ پر ہے، اللہ کا انعام حضرت عیسیٰ پر ہے، اللہ کا انعام جناب محمد رسول اللہ پر ہے، اللہ کا انعام صدیق اکبر پر ہے، اللہ کا انعام فاروق اعظم پر ہے، اللہ کا انعام اولیاء کاملین پر ہے، اللہ کا انعام صالحین پر ہے، اللہ کا انعام غوث اعظم پر ہے، اللہ کا انعام خواجہ اعظم پر ہے، اللہ کا انعام صابر پاک پر ہے، اللہ کا انعام سرکار مفتی اعظم ہند مجدد اعظم پر بھی ہے۔ حضرات تو معلوم ہوا ہم نماز میں انہی بزرگان دین کے راستے پر چلنے کی دعا مانگتے ہیں، لیکن کچھ لوگ نماز سے باہر نکلے تو بولے ہمیں اللہ والوں کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ تو میں نے کہا تم نماز پڑھنے گئے تھے کہ رب کی بارگاہ میں جھوٹ بولنے گئے تھے؟ رب تو نماز میں ہر رکعت میں یہی کہلوا رہا ہے میں اللہ والوں کے راستے پر چلا۔ پتا چل گیا جو اللہ والوں کے راستے پر چل رہا ہے، اللہ والوں کے ساتھ ہے، وہی صراط مستقیم پر گامزن ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا جسے پتا نہیں صراط مستقیم ہے کیا، اللہ تک پہنچنا ہے بندے کو۔ میں ایک مثال دے کر کے بتاؤں، اگر آپ کو کہیں جانا ہے اور آپ وہاں کبھی نہیں گئے ہو تو آپ پہنچو گے کیسے؟ آپ نے کسی سے پوچھا کہ بھائی مجھے فلاں جگہ جانا ہے، مجھے بریلی جانا ہے، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ انہوں نے راستہ بتایا آپ کو کہ سیدھا روڈ چلے جائیے آپ بریلی پہنچ جائیں گے، بریلی سے سیدھا روڈ نکلیے آپ بریلی پہنچ جائیں گے، دورنیا بھوجی پورا ہوتے ہوئے بریلی آپ پہنچ جائیں گے۔ پتہ چلا کہ آپ بریلی شہر میں گھسنے کے بعد
آپ درگاہ اعلی حضرت کا راستہ آپ نہیں پکڑے، آپ سیدھا سی بی گنج متھرا والا راستہ پکڑ لیے، پہنچ گئے جامعۃ الرضا میں. آپ کو جانا تھا درگاہ اعلی حضرت بریلی شریف میں، درگاہ اعلی حضرت پر. بمبئی کہیں، بمبئی جانے کے بعد کسی جگہ جانا ہے، اب آپ وہاں گئے نہیں ہو، لیکن آپ نے پوچھا تو بتانے والے نے بتایا کہ آگے جاؤ، آگے جانے کے بعد رائٹ مڑنا، رائٹ کے بعد سیدھا لیفٹ مڑنا، لیفٹ کے بعد پھر آگے جاؤ گے تھوڑا سا، پھر رائٹ میں، پھر لیفٹ میں. پتا چلا لیفٹ رائٹ کے چکر میں کہیں آپ مس ہوئے تو آپ منزل مقصود پر نہیں پہنچو گے. تو بتانے سے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن اگر اسی جگہ کا رہنے والا، اسی محلے کا رہنے والا وہیں پر جا رہا ہو اور آپ کو وہیں پر جانا ہے تو آپ سے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے ہو، لیکن یہ جانے والا جانتا ہے، یہ اس راستے کو جانتا ہے، یہ اس محلے کو جانتا ہے، یہ اس منزل مقصود تک جا چکا ہے، اس کے ساتھ چلے جاؤ، تم پہنچ جاؤ گے. اب تمہیں راستے کی کیفیت جاننے کی ضرورت نہ ہے. آپ نے کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ اس کا راستہ جانا ہوا ہے، یہ وہاں تک پہنچا ہوا ہے، یہ شخصیت وہاں تک پہنچی ہوئی ہے، ان کے ساتھ ساتھ چلے جاؤ، ان کے نقشے قدم پر چلو، ادھر ادھر مت جانا، یہ جہاں جائیں گے وہی تمہاری منزل مقصود ہے. حضرات سمجھ میں بات آ گئی؟ جو جانے والا ہے، جو وہاں تک پہنچ چکا ہے، جو وہاں تک پہنچ چکا ہے، اگر اس کے قدم با قدم چلو گے تو تم آسانی کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے. رب کائنات کے یہ مقرب بندے رب تک پہنچے ہوئے ہیں. رب نے فرمایا ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے نقش قدم پر چلو. ارے تم تو نہیں پہنچے تھے، لیکن ان کے ذریعے رب تک پہنچ جاؤ گے. جب سلسلہ جوڑو گے، سرکار مفتی اعظم ہند کا کرم ہوگا، ان کے نقش قدم پر چلو گے تو مفتی اعظم پہنچا دیں گے خواجہ اعظم تک. خواجہ اعظم تک جب پہنچو گے تو خواجہ اعظم پہنچا دیں گے غوث اعظم تک. جب غوث اعظم تک پہنچو گے تو غوث اعظم پہنچا دیں گے مولا کائنات تک. جب مولا کائنات تک پہنچ جاؤ گے تو مولا کائنات پہنچا دیں گے سرور کائنات تک. اور جب سرور کائنات تک پہنچ جاؤ گے تو یہ سلسلہ در سلسلہ سرور کائنات پہنچا دیں گے رب کائنات تک. اسی لیے کہا جاتا ہے وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اگر رب تک پہنچنا ہے تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ، یا اللہ والے تمہیں خدا تک پہنچا دیں گے.